اچھا، میں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف لائیں تو ان کی طرف بڑھتا ہوں. ایک سوال ڈاکٹر صاحب سے کہ اسلامی عبادات کا میں ڈاکٹر صاحب میں ابتدائیے میں اور سرنامے میں یہ عرض کیا میں نے ناظرین و ناظرات سے کہ مختلف شکلوں میں عبادتیں ہمیں آپ ظاہر ہے آپ ماشاء اراؤنڈ دا گلوب آتے جاتے ہیں، دیکھا ہے آپ نے دنیا کے مذاہب کو بڑے قریب سے، اور ظاہر ہے تو اس حوالے سے میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری مشابہتیں عبادات میں دیگر مذاہب میں ہمیں نظر آتی ہیں پریکٹیکلی، لیکن مجموعی طور پہ جو بیوٹی اسلام کی ہے، یعنی ایک نماز ہی کو دیکھ لیجئے کہ اس میں سجدہ بھی ہے، رکوع بھی ہے، قعدہ بھی ہے، قیام بھی ہے، رب کے حضور بندہ ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا ہے کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں بس تو ہے. تو دیگر مذاہب میں عبادت کا جو تصور ہے اور اسلام میں اس کا ایک کمپیریٹیو میں چاہتا ہوں ڈیفرنس کچھ پیش فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. بعض حمد و صلات کے مجھے یقین کامل ہے کہ آپ نے سرنامہ کلام میں اور قبلہ مفتی صاحب اور قاری صاحب تشریف فرمائے ہیں کہ آپ حضرات کی گفتگو سے یقیناً یہ بات تو واضح ہوئی ہوگی کہ کس پیرائے میں دین حق، دین اسلام کن وجوہات کی بنیاد پر پہنچا، اور وہ کیا باتیں تھیں کہ جب عبادات میں خلل آیا اور عبادات کے جو بنیادی معاملات تھے اور مبادیات تھے ان کو ترک کیا تو ختمی مرتبہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج کر یہ بتلا دیا کہ لوگوں تم پر ہم نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے، کیونکہ تم نے ہمارے دین کی شکل کو بدل دیا، ہمارے احکامات کو بدل دیا، ہمارے انداز کو بدل دیا، ہمارے کعبے کی عبادت کے طریقے کو اور کعبے کی حرمت کو بدل دیا، تو ہم نے محمد مصطفیٰ کو تم میں بھیج کر تم پر احسان کیا ہے. اللہ اکبر. تو یہ احسان عظیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اور قرآن کریم نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اب یہ جو انسان ہیں اور جن ہیں، کیا یہ محض عبادت کے لیے ہے یا عبادت اس بات پر ہے کہ لوگوں کو راغب بھی کیا جائے اللہ کی جانب؟ تو عبادت اگر راغب کرنے کا نام ہے تو اس میں اخلاص ہے، اور اخلاص کے بغیر عبادت اور عبادت کے بغیر اخلاص نامکمل ہے. بالکل صحیح. اب یہ دونوں جب تک تمام اقوام میں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کی ہیں ان میں قائم رہی تو ان پر عذاب نازل نہیں ہوا، اور جب ان اقوام نے عبادات کے بنیادی محرکات کو اور بنیادی ضروریات کو اور بنیادی طریقہ کار کو بدلنا شروع کیا تو قرآن کریم نے بھی بنی اسرائیل کا بھی بتلا دیا اور تمام اقوام کا بتلا دیا کہ کیسے کیسے ان پر عذاب نازل ہوئے اور کیوں نازل ہوئے. تو ان کی وجوہات بھی ہیں. اب اگر آپ کو شکار سے منع کیا گیا تو آپ نے اس رویے کو بدلتے ہوئے یہ کیا کہ جناب پانی کو روک دیا، ہفتے کو کریں یا اتوار کو کریں. عبادت کے لیے کہا تو کہا کہ وہ بچڑا کیسے ہو، وہ رنگ ایسا ہو، یہ ایسا ہو، وہ ویسا ہو. تو جب آپ اپنے عقل کو، اپنے شعور کو، اپنی ذات کو، اپنی تعبیر و تشریح کو عبادت کا حصہ بنائیں گے اور عبادت کو اس طریقے سے ادا نہیں کریں گے جس طرح سے کہ نبی نے ادا کیا، خواہ وہ اقوام سابق ہوں یا عصر حاضر ہو، تو عبادت کی چاشنی اور عبادت کی خوبصورتی، عبادت کی لذت تو ختم ہو جاتی ہے، پھر عذاب نازل ہوتا ہے. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ واحد یہ دین ہے، دین حق، دین اسلام، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں میں بھی عبادت کو محفوظ کر دیا قرآن کی صورت میں، زبان کی صورت میں بھی قاری صاحب اور علماء پیدا کر دیے، اور العلماء ورثۃ الانبیاء کہہ کر یہ بتلا دیا کہ لوگوں ان کی اس لیے عزت کرنا کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں. تو دنیا میں کہیں بھی کسی بھی مذہب کو آپ اٹھائیں، بدھ مذہب ہو، جین ہو، ہندو مت ہو یا عیسائیت ہو، اس میں نہ علماء کا وہ وقار ہے نہ علم کا وہ وقار ہے جو میرے اللہ نے کتاب میں محفوظ کر دیا اور دلوں کو اپنی آماجگاہ بنا کر یہ کہہ دیا کہ نحن نزلنا الذکر